انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اچھا، خلیفہ بنانا اللہ کا کام ہے۔ کیا ایک ہی جگہ اللہ نے اس بات کا اعلان اور اظہار کیا ہے کہ یہ کام میرا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید میں ایک سے زیادہ مرتبہ اللہ نے اس بات کی وضاحت کی ہے اور ہماری رہنمائی کی ہے کہ یہ کام میرا ہے۔ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میرا کام ہے امام بنانا، میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں۔ کبھی اس آیہ کریمہ میں کہا کہ میں آدم کو خلیفہ بنا رہا ہوں، کبھی طالوت کو ملک بناتے ہوئے پروردگار عالم نے یہی کہا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے ملک بنایا ہے حضرت طالوت کو۔ بھئی ایک مرتبہ اگر کوئی عظیم ہستی یہ کہہ دے کہ یہ کام مجھے کرنا ہے تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کام کرنے سے پہلے اس کی رضایت لے لی جائے۔ جب اللہ یہ کہہ رہا ہے خلیفہ میں بناتا ہوں، رسول میں بناتا ہوں، امام میں بناتا ہوں، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ملک میں بناتا ہوں، تو نبی کے بعد بھی مجھے سوچنا چاہیے کہ مجھے کسے اپنے لیے بڑا بنانا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب یہاں الفاظ پہ غور کرتے ہوئے اس مرحلہ بیان پر میں اور آپ پہنچے ہیں کہ فی الارض، زمین پر اللہ کا بنایا ہوا زمین کے علاوہ خلافت نہیں رکھتا۔ اللہ جسے خلیفہ بنا رہا ہے، اللہ جسے رہنما بنا رہا ہے، اللہ جسے امام رسول نبی بنا رہا ہے، وہ آسمان والوں کے لیے اللہ کا نمائندہ نہیں ہے۔ اچھا، یہیں آپ نے جملہ سن لیا تو یہ بھی سنتے جائیے کہ خلیفہ کا مطلب جانشین ہی نہیں ہے۔ خلیفہ کا ایک مطلب جانشین ہے مگر مکمل مطلب جانشین نہیں ہے، اس لیے کہ اگر جانشین ترجمہ کریں گے تو یہ تو اس کے لیے ہوتی ہے کہ جس کے لیے جسم ہو۔ میں اس جگہ بیٹھا ہوں، آپ اس جگہ بیٹھیں، آپ اس جگہ اس لیے بیٹھیں کہ آپ کا جسم ہے۔ جسم کا تقاضا ہے مکان۔ اگر کسی کا جسم ہی نہ ہو تو اس کے لیے مکان ہی نہیں ہوگا۔ اللہ جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے، اللہ کے لیے تو کوئی مکان ہی نہیں ہے، تو پھر کیا اللہ کی جگہ حضرت آدم آ کر بیٹھ رہے ہیں؟ معاذ اللہ، صد معاذ اللہ۔ اگر یہ تصور کریں گے کہ اللہ کی جگہ حضرت آدم آ کے بیٹھ رہے ہیں تو یہی کفر اور یہی شرک ہو جائے گا۔ اللہ کی جگہ پر نہیں۔ اچھا، پھر جگہ تو اتنی مجبور ہے کہ جو چاہے بیٹھ جائے۔ ایک صلوات ہدیہ کر دیں نبی کے ذات پر۔ بھائی آپ کی توجہات مجھے ذرا بہتر چاہوں گا۔ جگہ اتنی مجبور ہے کہ جو چاہے جہاں جا کر بیٹھ جائے۔ کیا دنیا میں کوئی پوچھنے والا ہے کسی سے کہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اور پھر جس جگہ پر جو چاہے بیٹھ جائے، جب اس جگہ پر کوئی اہل نہیں بیٹھا ہوتا تو پھر میرے معصوم امام آواز دے کہتے ہیں ما ہذہ الآواز، یہ لکڑیوں کا ڈھیر کیا ہے؟ اسی ممبر کو امام سجاد لکڑیوں کا ڈھیر بول دیتے ہیں۔ جس ممبر پر اہل بیٹھے وہی ممبر پیغمبر ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، یہاں پر اللہ زمین پر خلیفہ بنا رہا ہے تو خلافت پروردگار عالم کی جانشینی کا مفہوم نہیں رکھتی۔ خلافت کا مطلب صرف جانشینی نہیں ہے، یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے مگر جامع ترجمہ یہ ہوگا کہ میں اپنا نمائندہ بنانے جا رہا ہوں، اور نمائندہ پروردگار عالم کا ہر اس جگہ پر ہوگا جہاں ارادہ الہی ہوگا، اور نمائندہ کہتے ہی اسے ہیں جس میں منوب کی، جس کا وہ نائب ہے، جس کا وہ نمائندہ ہے، اس کی صفات پائی جاتی ہوں، اس کے کمالات پائے جاتے ہوں، دیے ہوئے اس کے ہیں مگر ہیں، دینے والا اللہ ہے مگر یہ حامل ہے ان کمالات کا۔ تو اب اگر یہاں تک ترجمہ روشن ہو جائے کہ خلیفہ کا مطلب جانشین نہیں ہے، خلیفہ کا مطلب نمائندہ ہے، تو عزیزان گرامی خلیفتہ بلا فصل کا ترجمہ روشن ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ کون سا دور تھا جس دور میں علی نبی کے خلیفہ نہیں تھے؟ وہ تمام حکومتیں کہ جن حکومتوں میں تاریخ نے واقعات کو لکھا ہے، تاریخ کو مرتب کیا ہے، وہ بغیر علی کے سانس نہیں لیتی تھیں۔
لہذا جانشین نہیں بلکہ خلیفہ کا مطلب نمائندہ ہے، میں زمین پر اپنا نمائندہ بنانے والا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ،